ایک اور اہم معاملہ جس کو ہم نے ابتدا میں بات بھی کی تھی، امریکہ نے پاکستان کے 4 اداروں پر بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی ہے۔ دفتر خارجہ کا رد عمل بھی آیا ہے پاکستان کے، جس میں اسے متعصبانہ اقدام کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خطے میں جو طاقت کا توازن ہے وہ اس سے بگڑے گا۔ اسی پہ بات کرتے ہیں، سابق سفیر عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالباسط صاحب، اس کی ٹائمنگ کو دیکھ لیجئے، ابھی صدر ٹرمپ نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن ہے، کیسے ہم اسے ٹرانسلیٹ کریں یہ جو اعلان کیا گیا امریکہ کی طرف سے اسے اس وقت میں؟ جی، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جانے سے پہلے اس قسم کی اقدامات لے رہی ہے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چائنیز کچھ آرگنائزیشن سے اسی قسم کی پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ تو اس سے تو ایک تاثر یہی ملتا ہے کہ بھارت جو ہے امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ زوروں پہ ہے، اور وہ پاکستان اور جو چائنا کی جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایوالو ہو رہی ہے، آبویسلی اس کو کسی طور بھی مثبت انداز سے نہیں دیکھتے۔ لیکن یہ بات یہ حقیقت ہے، اور دفتر خارجہ نے بڑے واضح طور پہ اپنے جو کل بیان کیا ہے، ریئیکشن بالکل مناسب ریئیکشن ہے کہ ہم نے تو دیکھیے کبھی بھی جہاں تک ہمارا پورا ڈیفنس اور میزائل پروگرام ہے وہ بالکل ڈیفینسو نیچر کا ہے، اور کہیں بھی ایسے شواہد نہیں ملتے کہ ہم نے اس کی ہاریزونٹل پرولیفریشن میں کبھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہو یا ہم انوالو ہوں۔ تو یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریجنل ڈائنامکس میں دیکھیے، جو سیکیورٹی ڈائنامکس میں پھر گلوبل جو اس وقت صورتحال بنتی جا رہی ہے، اسی کانٹیکس میں اس کو لینا چاہیے۔ اور باقی پاکستان اپنا پروگرام میرے خیال میں اب اتنی ہمیں صلاحیت ہو گئی ہے کہ ہم ان سیکشنز کے باوجود بھی جہاں تک اپنا ڈیفنس ہے اور جو ہمارا ڈیٹرنس ہے اس کو ہم کریڈیبل رکھیں، بٹ ایٹ دا منیمم لیول اسے سرٹنلی میک شور کر سکتے ہیں۔ اب تو باسط صاحب ہمیں رسپانس کیا دینا چاہیے اس کا؟ آبویسلی وہاں سے تو یہ ایک بات آ گئی اور رسپانس دفتر خارجہ نے تو دے دیا، لیکن واٹس نیکسٹ؟ یہ ٹرانسلیٹ انٹو ایکشن کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیے ہما، یہ ایک پروسیس ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ سفارتکاری کوئی ایونٹ نہیں ہوتا۔ اس سے ایک بات تو بڑی واضح محسوس ہوتی ہے کہ پینٹاگون اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیں they still do not really take پاکستان مطلب اس کیٹیگری میں ہمیں نہیں دیکھتے۔ یہاں ہماری سفارتکاری میں تھوڑی مجھے بہت کمزوریاں لگتی ہیں کہ ہم آج تک ان کو یہ کنونس نہیں کر پائے کہ ہمارا پروگرام ڈیفینسو ہے۔ اور جب آپ دیکھیے دوسری طرف بھارت کو جو کہ S-400 ٹرائمف بیلسٹک ڈیفینس سسٹم روس سے لے رہا ہے، اور وہ بالکل 2017 کا جو کاٹسا ان کا ایکٹ ہے، کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، اس کے تھرو بھی ان کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ان سے بھی لے لیجئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی ڈپلومیسی میں بہت ملٹری اور پولیٹیکل سائڈ پہ تھوڑا سا اس میں جان ڈالنی پڑے گی۔ امریکہ میں خاص طور پر جو وہاں پہ لابنگ سسٹم ہے اس کو بھی تیز کرنا پڑے گا۔ اور پھر دوسرا پتہ نہیں حکومت کتنی کامیاب ہے لابنگ میں، لیکن ایک ہمارے یہاں کی ایک سیاسی جماعت بہت کامیاب ہے لابنگ میں، امریکہ میں لابنگ کرنے میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بہت سارے نامینیٹڈ لوگ ہمارے انٹرنل معاملات پہ کامنٹ کر رہے ہیں، پیغامات چھوڑ رہے ہیں، اور ٹرمپ کا ایک اپنا مزاج بھی یہی تھا کہ وہ بھارت کے زیادہ قریب ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ تو ہم آنے والی ایڈمنسٹریشن سے کیا توقع رکھیں؟ دیکھیے بڑی انپریڈکٹیبلٹی ہے جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے۔ میرے خیال میں وہ مودی کے بہت قریب ہیں، انہوں نے ایک پرسنل ایکویشن بھی بنائی ہے جو ٹرمپ کی پہلی ایڈمنسٹریشن تھی۔ تو بھارت اور امریکہ کے جہاں تک تعلقات کی بات ہے وہ تو بڑھتے ہی رہیں گے، اس میں تو میں کوئی پرابلم نہیں دیکھ رہا۔ وہ کہ اکنامک سائڈ پہ کوئی ٹیرف وغیرہ کے ایشوز آئیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ تو آگے جاتی رہے گی۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے ہمیں ابھی سے کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ اسلام نے بالکل درست فرمایا، ان کی ایڈمنسٹریشن میں بہت سے اینٹی پاکستان لوگ موجود ہیں، اور جو ہم جانتے ہیں کہ ہیں، تو ہمارے لیے لابنگ بہت ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارا ڈائسپورا جو ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، UK میں ہو، یہ سب پولرائز ہے، ڈیوائڈ ہے، جس کی وجہ سے سفارت خانے بھی شاید کسی حد تک انفیکٹو ہو گئے ہیں دو ممالک میں خاص طور۔ اور ابھی آپ کو یہ امپریشن لگ رہا ہے کہ ہمارا اپنا ڈائسپورا ہمارے خلاف لابنگ کر رہا ہے؟ یہی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم حکومت اور ریاستوں کے جو انٹرسٹ ہیں اس سے فرق نہیں رکھتے۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، اور جو یہ ریاستی ایشو ہے، ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہو، ہمارا میزائل پروگرام ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت That's very tragic. بہت شکریہ عبدالباسط صاحب۔ یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ ڈائسپورا ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے، تاثر یہ ہے کہ وہ
ظاہر ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اس ایشو پہ بھی کوئی بات کرنے کی بات آئے گی تو وہ ہمارے ہی خلاف لابینگ کریں گے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ملک نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, تو زیادہ لائلٹی جو ہونی چاہیے وہ ود دس لینڈ ہونی چاہیے, not with certain. Instead of one personality.